بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا۔ تاریخ اسلام کا ہم سبق شروع کرتے ہیں۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے دعوت اسلام کا آغاز، یعنی نبی علیہ السلام پر وحی کے بعد جو دعوت و تبلیغ کا سلسلہ شروع نبی علیہ السلام نے کیا، آج کے سبق میں ہم اس کے بارے میں جانیں گے۔ اور اس سے پہلے ہم گزشتہ سبق کی دہرائی کریں گے حسب سابق کہ پچھلے سبق میں ہم نے کیا پڑھا۔ تو پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال ہوئی تو نبی علیہ السلام کو نبوت ملی، اور یہ نبوت یوں ملی کہ غار حرا میں جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں آئے اور اللہ کا پیغام یعنی وحی الہی نبی علیہ السلام کو دی۔ وحی ملنے کے بعد نبی علیہ السلام کی کچھ کیفیات تھیں جس میں نبی علیہ السلام ایک گھبراہٹ کا شکار ہو گئے، کچھ کپکپی بھی آئی اور بستر میں جا کر لیٹ گئے نبی علیہ السلام۔ تو اس وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی نبی علیہ السلام کی زوجہ محترمہ نے نبی علیہ السلام کو تسلی دی کہ اللہ تعالیٰ آپ پر شیطان، جنات اور وہم وغیرہ کو مسلط نہیں کریں گے۔ اسی سلسلے میں نبی علیہ السلام اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورقہ بن نوفل کے پاس گئے اور انہوں نے نبی علیہ السلام کی نبوت کی تصدیق کی، اور اس کے بعد کچھ توقف کے بعد، کچھ عرصہ رکنے کے بعد وحی الہی کا سلسلہ نبی علیہ السلام پر دوبارہ شروع ہو گیا۔ تو اب اس کے بعد ہم آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ آج کا سبق ہمارا وحی ملنے کے بعد کے امور اور فرائض تھے کہ نبی علیہ السلام نے کیا کام انجام دیے۔ تو نبی علیہ السلام نے اسلام کی دعوت و تبلیغ کا سلسلہ شروع کر دیا جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام پر لازم کیا تھا۔ تو خلاصے میں ہم نے پڑھا کہ نبی علیہ السلام پر جب پہلی وحی نازل ہوئی تو نبی علیہ السلام کی کچھ خاص کیفیات تھیں، جس میں نبی علیہ السلام گھبراہٹ کا، کپکپاہٹ کا اور پریشر میں جس طرح ایک شخص آ جاتا ہے اس طریقے کی کیفیات کا تذکرہ ہم نے کیا۔ اس کے کچھ عرصے بعد وحی کا سلسلہ موقوف ہو گیا تھا تاکہ نبی علیہ السلام کا شوق بڑھ جائے، اور اسی توقف کے دورانیے میں ایک مرتبہ نبی علیہ السلام کہیں جا رہے تھے تو جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا کہ آسمان و زمین کے درمیان کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر نبی علیہ السلام پر وہی پہلی وحی کے وقت کی کیفیات دوبارہ آنے لگی، اور جلدی سے نبی علیہ السلام اپنے گھر تشریف لے گئے۔ جب نبی علیہ السلام اپنے گھر تشریف لے گئے اور وہی اپنی ساری کی ساری کیفیات میں مشغول تھے، اور تو نبی علیہ السلام نے اپنی ان کیفیات کو اور اس کپکپاہٹ اور گھبراہٹ کو زائل کرنے کے لیے، خود سے ہٹانے کے لیے اپنے اوپر ایک چادر اوڑھ دی۔ اپنے اہل خانہ کو بھی کہا کہ 10 سرونی مجھے ایک چادر اڑا دو تاکہ یہ جو مجھے سردی کی سی کیفیت ہے، ایک ملکوتی صفات کا ایک نورانی مخلوق کو دیکھنے کے بعد جو مجھ پر طاری ہو گئی ہے وہ مجھ سے کچھ دور ہو جائے۔ تو اسی اسنا میں جب نبی علیہ السلام اس کیفیت میں تھے تو دوسری وحی اللہ رب العزت کا دوسرا پیغام نبی علیہ السلام پر نازل ہوا، اور یہ سورہ مدثر کی ابتدائی 7 آیات، آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 7 تک ہیں، جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایھا المدثر، اے چادر لپٹنے والے، چادر لپیٹنے والے، چادر میں لپٹنے والے، قم، اب بس کھڑے ہو جاؤ، فانذر، اور لوگوں کو اللہ سے ڈرانا شروع کرو، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور اپنے رب کی تکبیر، اس کی بڑائی بیان کرو، وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اور اپنے کپڑوں کو پاک صاف رکھو، وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، اور گندگی اور اس کے اسباب کو دور کرو، اپنے سے چھوڑ دو اس کو، وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرْ، اور زیادہ وصولی کے چکر میں، زیادہ وصولی کے لالچ میں کسی پر احسان نہ کرو، وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اور اپنے رب کے لیے جو صبر کرو۔ تو ان آیات کے ساتھ نبی علیہ السلام کو متنبہ کر دیا گیا کہ اب جو آپ کا فریضہ ہے وہ بہت بڑا ہے، سارے کے سارے لوگوں کو اپنے ڈرانا ہے، اس سلسلے میں اپنے رب کی بڑائی اور تکبیر بیان کرنی ہے، اور وحی کے لیے ہمہ وقت ہر وقت تیار رہنا ہے، اس کے اسباب اختیار کرنے ہیں، اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھنا ہے، اپنے کپڑوں کو صاف ستھرا رکھنا ہے، گندگی سے دور رہنا ہے، اور کچھ اوصاف حمیدہ بتائے کہ زیادہ لینے کے چکر میں، زیادہ لینے کی لالچ میں کسی پر احسان نہ کرو، اور ہر وقت اپنے رب کی
تسبیح بیان کرو۔ تو یہ وہ دوسری وحی تھی جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوئی، اور اس دوسری وحی کے ساتھ ہی دعوت و تبلیغ کی ذمہ داری نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر عائد ہو گئی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلام کی دعوت و تبلیغ کا سلسلہ شروع فرما دیا۔ یہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سلسلہ شروع فرمایا دعوت و تبلیغ کا، اس کا انداز، اس کا طرز جو تھا وہ کچھ یوں تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سری طور پر دعوت دیا کرتے تھے۔ سری طور کا مطلب یہ ہے کہ غیر اعلانیہ عام مجمعوں کے بجائے جن افراد پر خصوصی اعتماد ہوتا تھا، جو اعتماد بھروسے والے آدمی ہوتے تھے، صرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کے پاس جایا کرتے تھے اور ان کو اللہ رب العزت کا پیغام دیا کرتے تھے، اور ان سے ایسے حضرات جن کے بارے میں یقین تھا کہ یا تو وہ دعوت قبول کر لیں گے، اور اگر وہ دعوت قبول نہیں بھی کریں گے تو میرے لیے مستقبل میں کسی پریشانی کا باعث نہیں بنیں گے۔ تو یوں غیر اعلانیہ طور پر گویا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلام کی دعوت و تبلیغ کا سلسلہ شروع کر دیا، اور یہ دعوت و تبلیغ کا جو سلسلہ تھا وہ قریباً 3 سال تک جاری رہا۔ اس غیر اعلانیہ دورانیے میں یا سری دعوت کے دورانیے میں جن لوگوں نے اسلام قبول کیا، تاریخ میں ان کا نام سابقین اولین کہا جاتا ہے، یعنی سبقت لے جانے والے، پہلوں میں بھی سب سے پہلے آ جانے والے۔ یقیناً یہ ایک بڑے شرف اور فضیلت کی بات تھی، اور ان حضرات میں سے چند کا ہم اس موقع پر تذکرہ کر لیتے ہیں کہ سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آتا ہے، جنہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت و تبلیغ پر لبیک کہا اور اسلام قبول کرنے کی دولت سے مالا مال ہوئی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ ہیں۔ نبی علیہ السلام کو نبوت ملنے سے پہلے ہی جان گئی تھی کہ اس شخصیت کے مستقبل میں بڑی نرالی شان ہوگی، بڑا عمدہ شان ہوگی، اور جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر نبوت آئی تو جو اوصاف حمیدہ اور خصائص نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دیکھ چکی تھی، اس بنیاد پر ایک لمحے کے لیے انہوں نے توقف نہ کیا اور سب سے پہلے ایمان لانے کا شرف حاصل کیا۔ اسی طریقے سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم ہستی ہیں جنہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خود ذاتی بیان کے مطابق کہ ان کے دل میں کبھی ذرا سا تردد اور شک بھی نہ آیا کہ جیسے ہی نبی علیہ السلام نے نبوت کا ان سے فرمایا تو انہوں نے دعوت قبول کر لی، اور یہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے جاہلیت سے ہی دوست اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھی تھے۔ ایک اور شخصیت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ یہ نوعمر تھے، 12 یا 13 سال ان کی عمر تھی، اور اس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو دعوت دی اس بنیاد پر کہ یہ اتنے زیرک اور اتنے فطین ذہین ہیں کہ میری بات کو مانیں گے، اور انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو مان لیا۔ علاوہ ازیں ایک اور شخصیت حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے متبنہ تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ بولے بیٹے تھے، لے پالک بیٹے تھے۔ انہوں نے بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے شب و روز کو اور لیل و نہار کو بالکل قریب سے دیکھا تھا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں جانتے تھے کہ یہ غلط بیانی نہیں کرتے، اور یہ جس شخصیت کے مالک ہیں وہ ہمیشہ سچ بولتی ہے۔ لہذا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فوراً اسلام لے آئے۔ علاوہ ازیں ایک باندی تھی جن کا نام تھا ام ایمن، یہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ کی باندی تھیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پرورش اور ابتدائی دنوں میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہیں، ہمیشہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان سے جڑ کر رہیں۔ انہوں نے بھی جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کے بارے میں سنا اور دعوت و تبلیغ کا ان کے سامنے بھی جب پیش کی گئی تو انہوں نے بھی فوراً سے قبول کر لی۔ اس کے علاوہ بھی چند حضرات اور ہیں جنہوں نے سابقین اولین ہونے کا شرف حاصل کیا، اور جن میں حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ ہیں، انہوں نے بھی ابتدائی طور پر دعوت قبول کر لی تھی، غلام تھے یہ۔ علاوہ ازیں ایک اور غلام جنہوں نے یہ سعادت حاصل کی جن کا نام حضرت عمار بن یاسر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ علاوہ ازیں خاندان عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حضرت یاسر اور ان کی والدہ ان کی والدہ بھی ہے زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ علاوہ ازیں حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے بھی ابتدائی طور پر اسلام قبول کیا۔
قبیلہ بنو غفار سے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، انہوں نے بھی ابتدائی طور پر دین اسلام قبول کر لیا۔ علاوہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی سابقین اولین میں سے ہیں، اور انہوں نے بھی سری دعوت کے دورانیے میں یا غیر اعلانیہ دعوت کے دورانیے میں ہی اسلام قبول کرنے کی سعادت حاصل کی۔ علاوہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو دعوت دی، ان کی دعوت سے بھی کچھ لوگ اسلام قبول کیا انہوں نے۔ ان چند میں سے چند معروف صحابہ کا ہم تذکرہ کر لیتے ہیں۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت سے اسلام قبول کیا انہوں نے۔ علاوہ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پھوپھی زاد بھائی، انہوں نے بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پر ان کی دعوت اور تبلیغ پر اسلام قبول کیا۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر اسلام قبول کیا۔ اسی طرح حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر اسلام قبول کیا۔ اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی وہ عظیم شخصیت ہیں جنہوں نے ابتدائی طور پر ہی ابتدائی زمانے میں ہی اسلام قبول کر لیا، اور ان کے اسلام قبول کرنے کا ذریعہ جو بنے وہ شخصیت تھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہاں پر جا کر الحمدللہ ہمارا درس مکمل ہو گیا۔ ہم خلاصہ پڑھ لیتے ہیں کہ آج کے سبق میں ہم نے کیا پڑھا۔ تو آج کے سبق میں ہم نے پہلی وحی اور اس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کیفیات کے بارے میں جانا، اور جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیدار حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کا ہوا اس وقت کیا کیفیات تھی وہ پڑھی، اور پھر جو دوسری وحی نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوئی سورہ مدثر کی ابتدائی آیات وہ پڑھی ہم نے۔ پھر دعوت اسلام کا آغاز کیسے ہوا ہم نے یہ جانا۔ علاوہ ازیں خصوصی دعوت کا سلسلہ یا سری دعوت کا سلسلہ یا غیر اعلانیہ دعوت کا سلسلہ کیسے شروع ہوا، آج کے سبق میں ہم نے یہ بھی پڑھا۔ پھر سری دعوت سے جو شخصیات ایمان لائے اور سابقین اولین میں اپنے آپ کو شمار کیا ان کے بارے میں ہم نے پڑھا۔ علاوہ ازیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت سے جن حضرات نے اسلام قبول کیا، آج کے سبق میں ہم نے ان کا تذکرہ پڑھا۔ اس طریقے سے یہاں جا کر الحمدللہ ہمارا سبق مکمل ہو جاتا ہے۔ جزاکم اللہ خیرا، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔